اس مبارک جامعہ کے ہونہار طلباء اور عزت مآب احباب گرامی جو یہاں تشریف فرما ہے، موجودہ جو صورتحال ہے مسلمانوں کی وہ بڑی المناک اور درد انگیز ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے انتہائی ظلم، زیادتی، تشدد، بہیمیت، سفاکیت اور وحشیت کا شکار ہیں، اور پورا عالم جو ہے وہ سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں کر پا رہا۔ ایسے حالات کے اندر ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور وہ ہمیں کون سا راستہ بتاتا ہے کہ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کیفیت سے نکل سکیں۔ بہت تانے دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دعاؤں نے آج تک کیا کیا ہے، تم دعائیں کرتے ہو، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان بن جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام نے مسلمانوں کو کیا دے دیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فکر بہت ہی غلط فکر ہے اور یہ اللہ سے دور کرنے والی فکر ہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہوں، جب مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی، کرب اور شدت کے حالات پیدا ہو جائیں، تو اللہ رب العزت کی تعلیم یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ تنگی، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں، اللہ پر ایمان کو مستحکم کریں، اللہ کی شریعت کا التزام کریں اور شریعت کے اوپر قائم ہوں، اور جہاں جہاں شریعت کی مخالفت ہے اور اللہ کی حدود کی پامالی ہے اور اللہ کے احکام کو توڑنا ہے، اس سے تائب ہوں، اس سے توبہ کریں، اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ ہم نے آج تک جو کیا وہ ہمیں معاف فرما دے، اور آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری حدود کی حفاظت کریں گے، تیرے احکام کو بجا لائیں گے اور تیری محرمات سے اجتناب کریں گے اور تقوی والی زندگی اختیار کریں گے۔ تو جب انسان تائب ہو کر اپنے کیے پہ نادم اور پشیمان ہو کر استغفار کرتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، اللہ رب العزت پچھلی معافی دے دیتے ہیں
اور آئندہ کے لیے اللہ آسانیاں فرما دیتے ہیں، اور اس عمل کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ جہاں جہاد کے اور قتال کے احکام اللہ رب العزت نے دیے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ حقیقت تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی معیت تقوی شعاروں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈر کے اس کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو، اللہ سے ڈر کے اللہ کی کسی حد کو پامال نہ کرو، اللہ سے ڈر کے اللہ رب العزت کی کسی حرام کردہ چیز کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ معنی ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ جیسا کہ ایک تابعی جو ہے وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، التقوی، تقوی یہ ہوتا ہے ان تعتمر بما حکم بما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، علی نور من اللہ، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہدایت اور اس کی بخشی ہوئی روشنی کے مطابق، ابتغاء ثواب اللہ، اللہ رب العزت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، وَأَن تَنْتَهِيَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، اور آپ باز رہیں، أَن تَتْرُكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، اس کو ترک کر دیں، علی نور من اللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی روشنی اور اس کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق، اتقاء سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اتقاء غضب اللہ، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان حکم پر عمل کرے اور جو ممنوع ہے اس کو چھوڑ دے۔ آج اگر ہم بحیثیت امت کے اور بحیثیت اپنی اکثریت کے، جس کی تعداد 170 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 ارب کے قریب تعداد ہے، لیکن ہم میں کتنے ہیں جو اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ کی محرمات سے بچنے والے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کی ہوئی ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کا خوف انہیں باقی دوسرے سب لوگوں سے بے خوف اور بے باک کر دیتا ہے۔ ہم ایمانی طور پر اور دینی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دین مٹ گیا ہے، دین موجود ہے، لیکن دین ظاہری شکل کے اندر موجود ہے، حقیقت اور دین کی اصلیت اور جو دین کی روح ہے وہ کمزور پڑ گئی، مزمحل ہو گئی، اور وہ یہی ہے کہ انسان تقوی شعار بن جائے۔ وہ حاکم ہے متقی ہو، وہ تاجر ہے وہ متقی ہو، وہ عالم ہے وہ متقی ہو، اور وہ سپاہی اور جرنیل ہے وہ متقی ہو، وہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اسے تقوی شعار ہونا چاہیے، اسے متقی ہونا چاہیے۔ اور جو متقی ہے پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَعَلَمُوا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کا مددگار ہو، اللہ جس کا محافظ ہو، پھر اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہو وہ کمزور نہیں پڑتا۔ لا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم،
تم کمزور نہ پڑو، لا تہینوا، بزدلی اور کمزوری نہ دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور لوگوں کو دعوت دو کہ ہمیں تحفظ دو، ہمیں سلامتی بخشو، ہمارا بچاؤ کرو، وانتم الاعلون، اور تم اعلون ایمان کے ساتھ اونچے ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی شعار ہوتے ہیں، اور سربلند اور سرفراز وہ ہوتے ہیں وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ حقیقت ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو دین پڑھنے والے ہیں، جو دین پڑھانے والے ہیں، جو دین سمجھنے والے ہیں، اور ان کا یہی کام ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی موقع آیا تو انہوں نے لوگوں کو یہ حقیقت سمجھائی کہ لوگوں اللہ سے دور نہ جاؤ، اللہ کو نہ چھوڑو، دین سے پیچھے نہ ہٹو، دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بڑھو، اور واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بہتر مددگار اور اس سے بہتر کارساز اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، وہ بندگی کا تعلق۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا تقوی یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو مانا جائے اور اس کی نافرمانی چھوڑی جائے۔ آج کتنی نافرمانی ہماری زندگی کے اندر ہے، اور کتنی اللہ رب العزت کے احکام کی مخالفت ہے، اور اللہ کی حدود کی پامالی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، چاروں طرف زندگی کے ہر شعبے کے اندر معصیت ہی معصیت ہے، فسق و فجور ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت ہے، اللہ کی حدود کی پامالی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وان یشکر ولا یکفر، اور اللہ رب العزت کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی نعمت دی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جو دوسری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ شکر کا معنی ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو اس آزمائش کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اس کی رحمت اور اس کی حکمت کا فیصلہ ہے، وہ رحیم ہے اپنے بندوں پر، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر رافت و رحمت فرمانے والا ہے، اس میں اس کی حکمت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کھل کے ظلم کر لیں تاکہ ان کا انجام قریب آ جائے اور وہ کیفر کردار تک پہنچ سکے اور وہ ان سزاؤں کے مستحق بن سکیں جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں بھی رکھی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ان یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ وَأَن یذکر ولا ینسیٰ، اور اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے اور اسے بلایا نہ جائے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، استقامت کا اور عزیمت کا اور استقلال کا اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرو۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ تو اس وقت بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بہت زیادہ یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا اور اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارنا۔ اللہم انصر عبادک المؤمنین، اللہم اہزم
جنود الکافرین، اللہم انزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین، یہ جو قنوت نازلہ ہے، یہ جو دعا ہے، اس کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر آپ لوگ جو دین پڑھنے والے ہیں، اور بالخصوص وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور وہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، آپ لوگ دعائیں کریں، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ امتحان کا مرحلہ ہے، یہ آزمائش کا لمحہ ہے، اس آزمائش کے لمحے میں اللہ رب العزت اسلام کی بھی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کا جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہمیشہ ان کو دوست سمجھتے ہیں اور ان سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایسی زندگی گزاریں گے جو نارمل زندگی ہے، لیکن ان کے اندر جو بغض ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور ایسے موقعوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کا، نہ کسی رشتے کا، نہ کسی تعلق کا، کسی قسم کا وہ لحاظ خیال نہیں کرتے، اور نہ کسی قانون کا، نہ کسی ضابطے کا، نہ کسی عہد کا، نہ کسی معاہدے کا کوئی پاس لحاظ نہیں کرتے، اور وہ تمہیں ختم کرنے کے درپے ہے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے، یا تمہیں زندہ نہ رہنے دیا جائے، یا تمہیں لوٹا کر یہود و نصارہ کے اندر شامل کر دیا جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو یہ بہت ہی المناک مرحلہ ہے اور بڑا درد انگیز مرحلہ ہے۔ اس موقع پر ہم نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلے بلند رکھنے ہیں، دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، اور تقوی شعار بننے کی کوشش کرنی ہے، تقوی کو اپنانا ہے۔ تقوی اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ سر بلند و سرفراز ہوتا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں نمازوں کے اندر، نمازوں کے علاوہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور مظلوم فلسطینی ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور ہمارے بزرگ جو اس وقت ظلم اور ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے، اور امریکہ اور اسرائیل اور وہ قوتیں جو ان کی معاون اور مددگار ہیں، اللہ رب العزت ان کو ناکام و نامراد فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اسلامی قوت کا مظاہرہ کریں اور یہ ایک امت واحدہ بن کے دکھائیں۔ تو یہ بڑی ایک قوت ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے، لیکن یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر نہیں ہے، یہ صرف ان پر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر ہے، یہ ہم پہ نہیں ہے۔ جب اس طرح کا شعور ہے تو وہ اسلامی وحدت اور وہ اسلامی اخوت وہ کہاں گئی کہ المسلمون فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کالجسد الواحد، مسلمان آپس کی محبت میں، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنے میں، آپس کے پیار میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اوپر حملہ ہے، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، اور اس درد اور کرب کو محسوس کر کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اور ان نصر اللہ قریب، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں اور سمجھائیں اور اس پہ یقین رکھیں، یہ بالکل قطعی اور یقینی بات ہے۔ اور جو لوگ ان حالات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دین نے کیا دے دیا، دعاؤں نے کیا کر دیا، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ تُمَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، تم کہتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کیا، تمہارے گھروں میں دین بیگانہ ہو گیا، تمہاری زندگیوں کے اندر دین مغلوب ہو گیا، تمہاری زندگیوں کے اندر سے دین نکل گیا، تمہاری تجارت سے دین نکل گیا، تمہاری معاشرت سے دین نکل گیا، تمہاری سیاست سے دین نکل گیا، تمہاری عدالتوں سے دین نکل گیا، دین کو تو ہم نے نکالا دے دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی، ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟
اللہ اکبر تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو حقیقی ایمان بنانا ہے، جو توحید والا ایمان ہو، جو یقین والا ایمان ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا علم بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو اونچے کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اونچے کرنے کے لیے، اپنی مملکتوں کی حدوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اپنی حکومت کی رٹ کو اونچا کرنے کے لیے. یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، اللہ کا کلمہ اونچا کیا جائے، اللہ کے دین کو اونچا کیا جائے. اس کے لیے جو جہاد کیا جائے وہ جہاد جو ہے وہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے، اور اس جہاد کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آتی ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقتیں ہمیں سجھا دے اور ان پر یقین نصیب فرما دے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے، چلانے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.